نشے کی بیماری کا جو علاج ہے وہ سب سے پہلا اور سب سے ضروری جو انگریڈینٹ ہے علاج کا، وہ علاج کو پرائرٹی نمبر 1 پر رکھنا ہے. یعنی نشے کے مریض کو اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا، نشے کے مریض کو اس وقت تک ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، جب تک آپ ان کے علاج کو پہلے نمبر پر نہیں رکھتے. جب بھی آپ علاج کو پہلے نمبر سے دوسرے، تیسرے یا چوتھے نمبر پر لے کر جاتے ہیں تو علاج ڈگمگانے لگ جاتا ہے، اور جیسے ہی علاج ڈگمگاتا ہے تو اس مریض کی صحت اور بحالی ڈگمگاتی ہے اور وہ ریلیپس کر جاتا ہے. اور موسٹلی فیملیز میں یہی والی ایک مسٹیک زیادہ دیکھتا بھی ہوں، یعنی یہی سب سے اہم ہے اور یہی مسٹیک سب سے زیادہ دیکھتا ہوں. اصل میں جب فیملیز ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو وہ پین میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، وہ جو بیماری ہوتی ہے اس کی پین ان کو پہنچ رہی ہوتی ہے. بٹ جب وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو پین آہستہ آہستہ ان کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ مریض ٹھیک ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے. مریض کی بیماری کی جو ڈائریکٹ پین ان تک جا رہی تھی وہ ان تک نہیں جا رہی. مریض اگر کوئی تنگ تنگ بھی کر رہا ہے تو وہ ہمیں کر رہا ہے، کیونکہ ہم اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور فیملی کو پین نہیں جا رہی. تو جب فیملی کو پین جانا بند ہو جاتی ہے تو فیملی کے لیے جو بیماری کی امپورٹنس اور ٹریٹمنٹ کی امپورٹنس ہے وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ کم ہوتی ہے. مگر جب مریض یہاں سے جانے کے قریب ہوتا ہے تو پھر دوبارہ امپورٹنس بڑھتی ہے، اور جانے کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے سے بہت اچھا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے والی باتیں نہیں کر رہا، یہ پہلے سے بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ شاید یہ مسئلہ اب مکمل حل ہو گیا ہے. آیا کہ یہاں جو ساری ٹریننگ ہوتی ہے، ہمارا جو اسٹرکچر ہے، اس میں ہم بڑا کلیئرلی پیشنٹ اینڈ ہز فیملی یہ کلیئر کرتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے، کیونکہ یہ کرونک ڈیزیز ہے اور اس بیماری کا علاج شروع تو ہوتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا. یعنی شروع ہوتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جتنی بھی کرونک ڈیزیز ہیں ان کا علاج شروع ہوتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا. اور آپ حیران ہوں گے کہ نشے کی بیماری کو کے بارے میں جو ایک تاثر ہے، تاثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس بیماری میں مریض بہت ریلیکس کرتے ہیں. یعنی تاثر یہ ہے کہ اس بیماری میں بہت مریض ریلیکس کرتے ہیں، باقی بیماریوں میں نہیں کرتے. مگر اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو جو شوگر کی بیماری ہے اس میں جو ریلیکس کا ریشو ہے وہ 30 سے 40% ہے، اور نشے کی بیماری میں جو ریلیکس کا ریشو ہے وہ 40 سے 50% ہے، اور ہائپر ٹینشن میں جو ریلیکس کا ریشو ہے وہ 50 سے 60% ہے، اور دل کی جو بیماری ہے ان میں جو ریلیکس کا ریشو ہے وہ 60 سے 70% ہے. مگر لوگ یعنی ان کو ایسا نہیں سمجھتے کہ علاج کرائیں گے تو پھر تو نہیں ریلیکس ہو جائیں گے. آیا کہ 60 سے 70% دل کے مریض ریلیکس کرتے ہیں، 50 سے 60% بلڈ پریشر کے مریض ریلیکس کر جاتے ہیں، اور نشے کی بیماری کے جو مریض ہیں وہ 50 سے 60%. مگر ہر وہ مریض ریلیکس کرتا ہے جو علاج کی پرائرٹی کو ڈی پرائرٹائز کرتا ہے، اور ڈی پرائرٹائز فیملی کرتی ہے کیونکہ ان کا پین کم ہو جاتا ہے. اور ہمارے ہاں ایک انفارچونیٹ چیز ہے کہ ہم جو نیشن ہے، ہم جو قوم ہے وہ شاید ڈنڈے والی قوم ہے، کہ ہمارے اوپر ڈنڈے برستے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں ہم اسکول بھی ڈنڈے سے جاتے ہیں، ہم کام بھی ڈنڈے سے کرتے ہیں. تو شاید ہمارا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ ہم تکلیف سے چلتے ہیں. ہمیں تو تکلیف ملتی ہے تو ہم پڑھتے ہیں، تکلیف ملتی ہے تو ہم کام کرتے ہیں، تکلیف ملتی ہے تو ہم اس طرف جاتے ہیں، اور جیسی تکلیف کم ہوتی ہے تو پھر ہم جو ہے اس چیز کی اہمیت بھی گرانا شروع کر دیتے ہیں. سو ایسے ہی جب مریض کا علاج ہوتا ہے، مریض تھوڑا بہتر ہوتا ہے تو فیملی کی تکلیف کم ہوتی ہے تو وہ علاج کو ڈی پرائرٹائز کرنے لگ جاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ پھر مریض کو موسم بھی متاثر کر رہا ہوتا ہے علاج جاری رکھنے کے لیے، مگر جب مریض پین میں ہوتا ہے تو موسم جو ہے وہ متاثر نہیں کرتا، وہ ہر طرح کے موسم میں اس پین سے لڑنے کو پہنچ جاتے ہیں، اس پین کو ختم کرنے کو چلے جاتے ہیں. جب مریض وہ پین ختم ہو جاتا ہے تو پھر ان کو دیگر جو کام ہوتے ہیں اس کی، جیسے کہ کوئی
نوکری ہے، کاروبار ہے، شادی ہے، کوئی فیملی ایونٹ ہے، وہ بھی اہم لگنے لگ جاتے ہیں، اور فیملی کہتی ہے کہ چلو آج ایونٹ ہے اور آج ایونٹ میں چلے جاتے ہیں، علاج کی خیر ہے، یا اس نے اب کام بھی تو کرنا ہے، چلو اب اس کو کام کرا دیتے ہیں، علاج کی خیر ہے، اس نے کاروبار بھی تو کرنا ہے، چلو کاروبار کرا دیتے ہیں، علاج کی خیر ہے، اور فیملی کو لگتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے گی تو علاج بھی ہو جائے گا۔ اور یہ والا مسئلہ تو کافی ساری فیملیز کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی شادی ہو جائے گی تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ آیا کہ شادی ایک تندرست بندے کو دینے والی ذمہ داری ہے، نہ کہ بیمار بندے کو دینے والی ذمہ داری ہے۔ سو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ علاج ہے پرائرٹی نمبر 1 پہ علاج کو رکھنا، کہ علاج اپنی پرائرٹی نہ کھوئے جائے۔ جیسے کہ جب آپ پین میں ہوتے ہیں تو آپ علاج کے لیے ہر طرح کی صورتحال میں علاج تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور علاج کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ پین میں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ رات کے 2 بجے اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو وہ کیا سوچے گا کہ میں صبح ڈاکٹر کے پاس جاؤں؟ بالکل نہیں سوچے گا، وہ اسی وقت ڈاکٹر کے پاس پہنچے گا، جو بھی علاج کر سکے گا وہ کرے گا۔ بٹ یہ کوئی اچھی اپروچ نہیں ہے۔ اچھی اپروچ یہ ہے کہ پین آنے ہی نہ دیا جائے، پہلے سے ہی پرویکٹیولی ٹریٹمنٹ کو چلایا جائے اور ٹریٹمنٹ کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہے ان کو پورا کیا جائے۔ سو علاج کیا ہے کہ ایڈکشن کا ٹریٹمنٹ اپنی پرائرٹی لوز نہ کرے۔ ایک ورڈ ہے سلیپ، سوبرائٹی لوزز اٹس پرائرٹی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی پیشنٹ کی سوبرائٹی کی پرائرٹی لوز ہوتی ہے تو مریض سلیپ کر جاتا ہے، یعنی وہ ریکوری سے نکل جاتا ہے، وہ ریکوری سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور یہ کام فیملی کا ہے کہ وہ ریکوری کی پرائرٹی لوز نہ کرنے دے، اور اگر مریض داخل ہے تو اس کو بتائیں، بار بار بتائیں، کیونکہ جب مریض داخل ہوتا ہے تو وہ داخلے کے دوران بار بار کہتا ہے کہ میرا وہ کام بھی رکا ہوا ہے، میرا فلاں کام بھی رکا ہوا ہے، میرا ادھر کا کام بھی رکا ہوا ہے، میرے ادھر کے کام بھی رکے ہوئے ہیں اور میرا کچھ کریں۔ تو فیملی کو اسے آئی بائی شائن نہیں کرنا چاہیے، یا فیملی کو اسے دلاسے نہیں دینے چاہیے، اس کو کلیئر کر بتانا چاہیے کہ سب سے اہم آپ کا علاج ہے اور وہ ہو رہا ہے، کیونکہ جب یہ ہو جائے گا تو پھر باقی معاملات خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو دوسرا اہم کام ہوگا وہ اس کے اکارڈنگلی ہم کریں گے۔ بٹ سب سے پہلے جو سب سے اہم کام ہے وہ علاج ہے۔ سو آپ نے علاج کو پرائرٹی نمبر 1 پر رکھنا ہے، آپ نے علاج کی پرائرٹی کو لوز نہیں کرنا۔ جب آپ علاج کی پرائرٹی کو لوز نہیں کریں گے تو علاج ہوگا، جیسے ہی آپ علاج کی پرائرٹی کو لوز کریں گے علاج ختم ہو جائے گا۔ سو ایک اور پوائنٹ ہے جو کہ علاج ہے، نشے کی بیماری کا علاج۔ نشے کی بیماری کے علاج کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو الگ رکھیں ٹریٹمنٹ سے۔ جب آپ اپنے ایموشنز کو ٹریٹمنٹ میں مرج کرتے ہیں تو اس سے ٹریٹمنٹ متاثر ہوتا ہے۔ آیا کہ ایک نیچرل چیز ہے، یعنی ایموشن ایک نیچرل چیز ہے، آتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے دماغ میں رہتے ہیں، مگر اس علاج کو مکمل کرنے کے لیے اور علاج کو افیکٹولی اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے، مریض کو بہتر کرنے کے لیے فیملی کے لیے یہ کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنے جذبات کو علاج سے الگ رکھیں، وہ اپنے جذبات کو علاج کے اندر مرج نہ کریں۔ جب فیملی جذبات کو علاج کے اندر مرج کرتے ہیں تو اس میں علاج قربان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی علاج، دنیا کا کوئی بھی علاج خوبصورت نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی علاج مزیدار نہیں ہے، بلکہ کافی سارے علاج تو ایسے بھی ہیں جن میں تہذیب، ادب و آداب کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، یعنی تہذیب اور ادب و آداب کے جو معیار ہیں ان کو بھی توڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں میں یہ کتنی بد تہذیبی کی بات ہے کہ کسی کو سوئی چبو دی جائے، یہ کوئی تہذیب کی بات تو نہیں ہے، مگر علاج میں سوئی چبوئی جاتی ہے۔ یہ بھی کتنی یعنی بد تہذیبی کی بات ہے کہ کسی کو کٹ لگایا جائے باڈی پر، کہیں کر دی، مگر بہت سارے علاجوں میں باڈی پر کٹ لگایا جاتا ہے، پر دیکھا جائے تو بڑی بد تہذیبی کی بات ہے۔ سو بہت سارے علاج ایسے ہیں جس میں ادب و آداب
اور تہذیب ختم ہو جاتی ہے. مگر کیونکہ نشے کی بیماری میں بھی ایک علاج کا پروسیس ہے جو کہ پینفل پروسیس ہے، سو بہت دفعہ فیملی کے جذبات علاج میں آنے لگتے ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کہ نہیں رہنے دیتے ہیں. بعض دفعہ ترس والا جو جذبہ ہے نا وہ بھی آتا ہے کہ بیچارہ اتنے دنوں سے علاج میں ہے، یا بیچارہ ایک طرح سے باقاعدگی سے فالو اپ پہ جا رہا ہے، تو ایک ترس والا ایلیمنٹ بھی آنے لگتا ہے. تو آپ لوگوں نے اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ جو ترس والا ایلیمنٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے نشے کے مریض کے لیے. جب بھی ترس والا ایلیمنٹ آتا ہے تو اس سے مریض کا علاج قربان ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کو کسی پہ ترس آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ چاہیں گے یہ نہ ہو. یعنی جب آپ کو ترس آئے گا کہ اس کو ٹیکا لگایا جائے گا اور آپ کو ترس آئے گا being loved one، تو پھر آپ کیا کوشش کریں گے کہ چلے کسی طرح سے ٹیکا نہ ہی لگے. مگر وہ ٹیکا اگر نہیں لگتا تو وہ مریض کے علاج کو متاثر کر سکتا ہے. سو جتنے بھی علاج ہیں باقی علاجوں میں ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم مریض کے اوپر ترس نہیں کھاتے بلکہ ہم مریض کے علاج کو جاری رکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ علاج کچھ تکلیفیں دے رہا ہے، مگر اس علاج میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ فیملی آ کے ہم سے بات کرتی ہے کہ آپ کو بہت ہو گیا علاج، اس کے فالو اپ بھی بہت ہو گئے اور اس بیچارے سے آپ فالو اپ سے نہیں آیا جاتا، تو آپ لوگ ہمیں یہ ورڈ بھی کہتے ہیں آپ لوگ کچھ تو ترس کھائیں، اس کے کچھ فالو اپ کم کرتے ہیں، یا یہ جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں تو یہ تو آپ مہربانی کریں. مریض بھی بعض دفعہ کہتا ہے کہ کوئی ترس کھائیں اور یہ پابندیاں ختم کر دیں. تو پھر میں جنرلی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے ان پابندیوں کے لگانے سے بتائیں میرا کیا پرسنل کوئی اس میں بینیفٹ ہے. یعنی اگر ایک مریض موبائل نہیں استعمال کر رہا ہے، یا ایک مریض جو ہے وہ اکیلے گھر سے باہر نہیں جا رہا، یا اس کو کرنسی نہیں دی جا رہی، تو میرا پرسنل بینیفٹ اس میں کیا ہے، اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ یہ اسی کی بہتری کے لیے ہے. سو ترس کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے بعض دفعہ، اور اسپیشلی ان دنوں میں زیادہ آتا ہے جب مریض کی بیماری کا پین بھی نہیں آ رہا. یعنی جب مریض کی بیماری کا پین آ رہا ہوتا ہے تو ترس نہیں آتا، پھر ریزنٹمنٹ آتی ہے، پھر تو دل کرتا ہے کہ اس کو الٹا لٹکا دیں، اس کو جیل میں بند کر دیں، اس کو یہ کر دیں، اس کو وہ کر دیں. میں دیکھتا ہوں یہ ایموشنز بھی کہ جب فیملی پیشنٹ کو ایڈمٹ کرانے کے لیے آتے ہیں تو بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں، بڑے ناراض ہوتے ہیں. بعض دفعہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو سیدھا کر دیں آپ، اور جو ہے اس کی پھینٹی لگا دیں آپ، اس طرح کے ورڈز بھی کچھ فیملیز کہہ دیتے ہیں. اور جو ہے اس کو کھانا نہ دیں، اس کو بھوکا رکھیں. وہ میں سمجھ رہا ہوتا ہوں اس کو رنجیدہ ہوتے ہیں، وہ تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ہم نے وہ کر نہیں دینا ہوتا. اور پھر وہی سیم فیملی کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں اس کا گھر کا کھانا کھانے کو دل کر رہا ہوگا، اگر آپ اجازت دیں تو پھر ہم کوئی گھر کا کھانا لے آئیں، یا وہ جو ہے اس کو فلاں ڈش بڑی پسند ہے، آپ اجازت دیں تو ہم وہ ڈش لے آتے ہیں. سیم وہی فیملی جو پہلے کہہ رہی تھی روٹی بھی کوئی نہیں دے رہی، اینو بند کر دو، تسی ایسا پھینٹا لگاؤ، یعنی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. پھر کچھ ہی دنوں بعد ان کو، کیونکہ آپ کو مریض کی جو بیماری کی پین تھی، تکلیف تھی، وہ نہیں جا رہی ہے. اچھا اس کا دل لگ گیا ہے، آپ یہ خوش تو ہے نا. پھر وہی فیملی یہ سوال کرے. تو میں کہتا ہوں کہ خوش تو میں نے آج تک کوئی نہیں پایا ہسپتال میں. اگر آپ کو بھی کوئی ہسپتال میں پتا خوش باش میری اور کہے کہ میں بڑا خوش ہوں تو میرا چاہتا ہے میں پوری زندگی ادھر ہی رہنا ہے، تو کائنڈلی مجھے بھی بتائیے گا، میں بھی اس شخص کا انٹرویو کرنا چاہوں گا. خوش تو نہیں ہے، مگر وہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں میرے منہ سے، کیونکہ ان کو طرز آ رہا تھا، وہ یہ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کہوں کہ تاڑا مریض بڑا خوش باز ہے اور دل لگ گیا ادھر، اور تو کہہ رہا میں جانا ہی کوئی نہیں. تو فیملی ایکچولی میرے منہ سے یہ ورڈ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، بٹ ریئلٹی میں تو ایسا نہیں. تو پھر اسی طرح جب مریض گھر جاتا ہے تو مریض کہتا ہے یہ پابندی، یہ پابندی، یہ پابندی، اس سے بہتر تو جو ہے آپ مجھے ہماری صداقت میں ہی رکھ دیں. یہ وہ ورڈز ہیں جو مریض کہتے ہیں، اس سے بہتر تو آپ مجھے صداقت میں ہی رکھ دیں، میں وہیں اس سے زیادہ خوش رہ لوں گا. تو فیملی میرے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ جی یعنی کہہ رہا میں تو یہی رہنا. میں نے کہا آج تک ملا تو نہیں مجھے کوئی کہ جو یہی رہنا چاہتا ہوں، مگر پھر بھی اگر یہ رہنا چاہتے ہیں تو رکھ لیتے ہیں. تو پھر مریض پتہ ہے کہ نہیں وہ تو میں ایسے ہی بات کر رہا تھا.
تو مریض بعض دفعہ فیملی کو علاج کے لیے ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس طاقت نہیں رہنا گا، رہنا 24 گھنٹے بھی نہیں چاہتا، 24 گھنٹے بھی میں نے زیادہ کہہ دی ہے، بعض دفعہ میں کہہ دوں نا یار کچھ گھنٹے آپ کی ضرورت ہے علاج کے لیے، آپ یہاں رہیں، کہتے ہیں سر بار بار ہی کوئی کام ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. مگر مریض بہت انٹیلیجنٹلی کھیلتا ہے، ہوتا بڑا چلاک ہے نا، تو انٹیلیجنٹلی کھیلتا ہے. وہ فیملی کو کہتا ہے میں نے کوئی فرق نہیں پہلا، تو میرے دوبارہ داخل کرا دینا، بس ایک پابندیاں ختم کرو، یہ جو پابندیاں ہیں نا ان کو ختم کرو. سو آپ نے اپنے ایموشنز کو الگ رکھنا ہے. ایسے احساسات آئیں گے، میں آپ کو بتاؤں ایسے احساسات میرے اندر بھی بعض دفعہ آتے ہیں، کیونکہ اگین دل میرے سینے میں بھی ہے، میرے سینے میں کوئی پتھر نہیں ہے، تو احساسات مجھے بھی آتے ہیں، ترس بھی آتا ہے. مگر اگین فرض جو ہے وہ روکتا ہے کہ نہیں، بعض دفعہ دل کرتا ہے یار میں تو جان دینے، مگر پھر فرض روکتا ہے کہ نہیں نہیں یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کو جانے دینا اس کے اور اس فیملی کے حق میں نہیں ہے. سو مجھے اس وقت اپنے جذبات کو الگ رکھنا پڑتا ہے، اپنے جذبات کو کام میں نہیں ڈالنا پڑتا. اگر میں اپنے جذبات کو کام میں ڈال دوں تو آپ سوچیں کہ میں تو پھر روز آپ لوگوں کو پلے کر رہا ہوں گا کہ آپ کا مریض بڑا پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں، آپ کا مریض رو رہا ہے، میں بھی رو رہا ہوں، آپ کا مریض جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میں بھی مر جاؤں گا، تو میں بھی آپ کو روز ایسے فون کرتا رہوں گا اور آپ بھی پریشان، میں بھی پریشان اور مریض بھی پریشان. سو کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ از فار بیٹرمنٹ آف پیشنٹ. تو ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ہم نے جذبات کو الگ رکھنا ہے. جتنے بھی جذبات ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، درد ہے، ترس ہے، تکلیف ہے، آئیں گے ضرور آپ کو، مگر ان کو الگ رکھنا ہے، ان کے لیے الگ کوئی بندوبست کرنا ہے کہ ان کا الگ کوئی حساب کتاب ہوتا رہے اور علاج الگ چلے. کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو علاج نہیں ہوگا. اگر آپ مریض پہ ترس کھائیں گے تو علاج نہیں ہوگا. اگر آپ مریض سے ڈریں گے تو علاج نہیں ہوگا. اگر آپ مریض کے لیے مریض سے رنجیدہ ہوں گے، رنجش رکھیں گے، علاج نہیں ہوگا. سو یہ دوسرا ایک میجر پرنسپل ہے نشے کی بیماری کے علاج کا کہ آپ نے اپنے جذبات کو علاج سے الگ رکھنا ہے. جذبات کو علاج میں انٹر نہیں ہونے دینا. اگر آپ جذبات کو علاج میں انٹر ہونے دیں گے تو اس سے بھی علاج متاثر ہوگا. سو میں چاہوں گا کہ کوئی اور بھی کنٹریبیوٹ کریں کہ ان کو ابھی تک علاج کی 2 پوائنٹس پہ میں نے بات کی ہے، ان کو ابھی تک علاج کی کیا سمجھ آئی ہے کہ علاج کیا ہے. کوئی اور کنٹریبیوٹ کرے. یہ ادھر مائک دیکھیں. السلام علیکم. میرا بچہ یہاں زیر علاج کا ہے اور ابھی بھی جاری ہے اس کا علاج اور تقریباً 1 سال تک جاری رہے گا. تقریباً 3 مہینے اس کے علاج کے ہو گئے ہیں. آج تو ڈسچارج کا دن ہے اس کا. اور جہاں تک میں سمجھا ہوں علاج کو ابھی تک میں پہلے بھی اس بچے کا علاج کروا چکا ہوں. ایک اور ادارے تقریباً 100 ڈیز میں رکھا تھا ENF میں. اور جب ہماری کاؤنسلنگ ہوئی آپ سے اور آپ کے اسٹاف کے ساتھ اور جب آپ نے بتایا کہ بچہ جو علاج کے بعد واپس آتا ہے کیا کیا باتیں کرتا ہے تو مجھے ایسے لگا تھا کہ وہ پوری ویڈیو چل رہی ہے. ایسا ہی ہوا تھا کہ بچے نے جب واپس آیا وہاں سے ENF کے 100 ڈیز کے بعد تو کہنے لگا کہ سگریٹ نہیں مجھے صرف یہی دے دیجیے، یعنی کہ چھوٹی سی وہ جو ویلو پیکٹ والی چیز ہے وہی دے دیجیے، میں صرف سگریٹ ہی پیوں گا، میں وہ نہیں پیوں گا. تو ہم نے وہ کیا، وہ ترس کھا کے سارے کام کیے جو ابھی آپ نے عرض کیے ہیں، یہ سارے کام کیے. میں نے کہا جی اس کو پیسے نہیں دیتے، ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کو پیسے نہیں دیتے، لیکن بس پیسے بھی اس کو کچھ مل گئے. تو یہ ساری غلطیاں ہوئی، یہ ساری مسٹیک. موبائل بھی اس کو واپس مل گیا جبکہ ڈاکٹر نے کہا تھا یہ نہیں دینا ہے. یہ ساری باتیں جو ڈاکٹر نے کہی تھی وہی ہم نے بیوقوفیاں کی اور اس سے ہوا کیا، ود ان 1 منتھ وہ ریلیکس ہو. اور واپس جب آیا تو اس نے نئے طریقے ڈھونڈ لیے تھے. پہلے تو اسمیل آ جاتی تھی، اب اس نے کوئی نئے ایسے طریقے ڈھونڈ لیے تھے کہ وہ بدبو بھی نہیں آتی تھی اس کے نشے.
تو وہ اس طرح کے کام کرنے لگے تو دے آر ریئلی انٹیلیجنٹ. لیکن معاملہ کیا ہے کہ اگر ہم اس اسٹرکچر کو صرف اور صرف جو یہاں فالو کیا گیا ہے اس کو ہم گھر پہ فیملی پہ پرسو نہیں کریں گے, اس کو لے کر نہیں چلیں گے تو علاج ممکن نہیں ہے. یہ کلیئر کٹ ابھی یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے. اور اگر ہم نے اس میں سستی کی کہ ہم نے فالو اپ نہیں کیا اور بچے پہ پوری کڑی نظر جس طریقے سے صاحب نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچہ ریلیکس کرے گا ہی, وہ کرے گا کیونکہ یہ بیماری ہے, یہ واپس ریئیکٹ ہو جائے گی. تو اس میں کوئی مرضی نہیں ہونی چاہیے, کسی قسم کا رحم نہیں کھا سکتے. اگر ہم نے رحم کھایا اور وہی رحم یا درد جس کو کہیں گے تو وہ ریلیکس ہوگا ہی. تو اس میں ہماری ایک اور بڑی خوبصورت بات جو پتہ چلی مجھے, اس میں صرف ماں باپ نہیں ہیں, اس کے جو بہن بھائی ہیں, اس کے ماموں, اس کے چاچا, اس کے دادا دادی, جو پوری فیملی ہے ان سب کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا. اور اس میں میں نے جو ایک کام کیا اور الحمدللہ میری ڈاٹر بھی اس میں میری کوآپریٹ کیا کہ ہم ایز اے فیملی یہاں آتے رہے اور ابھی بھی آئے ہیں آج بھی, اور آئندہ بھی ہم سیٹرڈے کو تقریباً سب بچوں کے ساتھ ہی یہاں آئے ہیں. اور صرف میں نے یہی نہیں کیا, میں نے اپنی والدہ, اپنے بھائی, اپنی بہنوں کو بھی اس میں انوالو کیا کہ بچے کا یہ علاج ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ صحبت کی وجہ سے ہو گیا ہے, پوری صحبت کی وجہ سے بیٹھ گئے ہیں پورے میں, یا یہ ماں کی وجہ سے ہو گیا یا باپ کی وجہ سے ہو گیا یا اس کی وجہ سے. تو جب ہم نے ان کو سمجھایا تو پھر اب ان کو بھی سمجھ میں آئی ہے کہ یہ ایک ہر بندے کے اندر, جو بندے بیمار ہوتے ہیں ان کے اندر ایک یہ بیماری موجود ہوتی ہے ایڈکشن کی. وہ ایڈکشن او آر ایس کی بھی ہو سکتی ہے, ایک کسی بھی ایک چیز کو ریپیٹیٹو کھانے کی بھی ہو سکتی ہے, کوئی پان ہو سکتا ہے, گٹکا ہو سکتا ہے, کوئی نشہ, ضروری نہیں ہے کہ اس کا ڈرگ بھی ہونا ضروری ہے, وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئی اور انشاءاللہ میں دعا کو بھی ہوں آپ سب لوگوں کے لیے بھی, اور خود بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استقامت دے اور ہم اس پہ ڈٹے رہیں. اور اس پہ اگر عمل کیا تو انشاءاللہ ایک سال میں مجھے امید ہے کہ ہمارا بچہ واپس لوٹ آئے گا اور وہ ایک بھرپور زندگی گزارے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ نے ایک بات بہت اعلیٰ کی جو کہ میں نہیں کر سکا تھا, ترس کھانے والی, کہ بعض دفعہ فیملی یہ والا ترس بھی کھاتے ہیں کہ دیکھیں اس بیچارے نے اتنے بڑے بڑے نشے چھوڑے ہیں تو چلے ایک چھوٹا سا نشہ مانگ رہا ہے تو یہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے. میرے پاس بھی ابھی کچھ دن پہلے ایک پیشنٹ کی وائف کی کال آئی اور انہوں نے کہا ندیم صاحب آپ سے ایک بات شیئر کرنی ہے. میں نے کہا جی کریں. تو دیکھیں یہ تو ہیروئن بھی کرتا تھا, یہ آئس بھی کرتا تھا, اور اس کے چرس بھی پیتا تھا, یہ شراب بھی پیتا تھا, اس نے کوئی نشہ نہیں چھوڑا. اب میں آپ سے ایک درخواست کر رہی ہوں, اس بیچارے کو, ان کے یہ ورڈ ہے, اس بیچارے کو سگریٹ تو پینے دینا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے اندر کیسے وہ ایموشن درمیان میں آیا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا اگر اس بیچارے کے لیے سگریٹ پینا ٹھیک نہ ہو تو کیا بھی اس بیچارے کو سگریٹ پینے دینا چاہیے؟ تو کہنے کہ نہیں اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر تو نہیں پینے دینا چاہیے. تو میں نے کہا کہ کائنڈلی میں ایک لنک آپ کو بھیج رہا ہوں, وہ آپ پڑھ لیں تو پھر آپ مجھے کال کیجیے گا. سو پھر انہوں نے وہ پڑھا اور پھر مجھے کال کی, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سو ایسا ہوتا ہے, ایسی یہ والی فیلنگ بھی آتی ہے کہ اس بیچارے نے اتنے بڑے بڑے نشے چھوڑ دیے ہیں, اب تو یہ بیچارہ یہ چھوٹی سی چیز مانگ رہا ہے, اور یہ تو اتنے سارے لوگ کرتے ہیں اور پیتے ہیں, اور یہ بیچارہ بھی پی لے گا تو کیا ہوا. سو مریض کے اوپر ترس ضرور کھانا چاہیے, مگر علاج کے لیے کہ اگر اس کا علاج جاری رہے, اس کے علاج میں کوئی خرابی نہ آئے. مریض کو بیمار چھوڑ دینا ترس کھانا نہیں ہے, یا مریض کی بیماری کے ایلیمنٹس کو پورے کرنا ترس کھانا نہیں ہے. علاج کے پرنسپلز اور ایلیمنٹس کو پورے کرنا جو ہے وہ ترس کھانا ہے. جی جاوید سے ہم لیں گے. تو جاوید ہماری بات چیت ہو رہی ہے کہ نشے کی بیماری کا علاج کیا ہے. جاوید جو ہے وہ ہمارے پیشنٹ ہیں, اور میرا خیال ہے کوئی 2 سال کی ریکوری ہے آپ کی, 2 سال ہونے والے. چلے انشاءاللہ 2 سال کا کیک بھی کاٹیں گے. تو 2 سال کی ان کی بحالی ہے, اور ویسے یہ ولاگر بھی ہے, میں ان کے ولاگ بڑی باقاعدگی سے دیکھتا ہوں. آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں, اب یہ کوئی ولاگس بھی بناتے ہیں کراچی شہر کے. سو بارش میں بھی کہیں شاعر ہے ویسے پہ گڑے ہوتے ہیں. سو
सो आप बताएं इन 2 सालों में आपको इलाज की क्या समझ आई, इलाज क्या है? इलाज की इलाज की बस यही अभी सिचुएशन है कि मतलब शुरू में तो थोड़ा सा बुरा लगता था जब यहाँ से निकला मैं, और उसके बाद सारी सब्जियाँ वगैरह घर से बाहर नहीं जाना, भाई की पैसे नहीं मिलते थे और सारी चीज़ें होती थी। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सेट हो गई और ऑफिस वगैरह जॉब वगैरह शुरू हो गया। यानी शुरू में मुझे याद है, शुरू में सारे प्रिंसिपल्स आप फॉलो करते थे, बाकायदगी से फॉलो पे आते थे, बल्कि आप तो अभी भी हफ्ते में 1 आध दिन मुझे यहाँ नजर आते हैं, सैटरडे को मोस्टली। सो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने आपको मोबाइल अलाउ किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पैसे अलाउ किए, फिर बाइक चलाना अलाउ किया, फिर आपको अलाउ किया कि आपको जॉब ढूंढें, और मेरे ख्याल में अभी आपको जॉब कर भी रहे हैं, फिर आपको वो जॉब भी मिल गई, अब आप जॉब भी कर रहे हैं। सो आपको ये इलाज की यानी समझ आए कि जो एक स्ट्रक्चर दिया जा रहा है उसमें रहना है और उसको फॉलो करना है, ये इलाज है। ठीक, कोई और बताएंगे उनको क्या समझ आए कि इलाज क्या है? कोई और? जी, मैं जो इस इलाज को समझ पाया, मेरा कई मरतबा ऐसे इलाकों में जाना हुआ जो दलदली इलाके थे, तो मैं समझता हूँ कि नशे की बीमारी या नशे में मुब्तला होना ऐसा ही है कि जैसे कोई बंदा दलदल में फंस जाए। तो दलदल में फंसने वाले का ये होता है कि वो जितना जोर लगाता है इतना ही वो नीचे चला जाता है, इतना ही नीचे दलदल में धंसता चला जाता है। मैं अगर आपके पास जो मरीज है मेरे हवाले से मैं उसकी बात करूं तो मुसलसल नशे के साथ मिस्टर कराची का टाइटल जीता बॉडी बिल्डिंग में, मिस्टर कराची का अपने आप को इतना स्मार्ट और अपने आप को इतना जाहिर करना यदि मैं तो हर चीज में पूरा नशा भी करता हूँ और बाकी चीजों में भी पूरा। तो मेरा मानना ये है कि जो बंदा दलदल में फंसा हुआ है, हत्ता के घर वाले भी उसको नहीं निकाल सकते, इसलिए कि जब कोई अनट्रेन्ड बंदा उस पर हाथ डालेगा तो वो खुद भी फंस जाएगा, वो खुद भी दलदल में जाएगा। उसके लिए बहुत जरूरी है ट्रेन लोगों इक्विपमेंट से लेकर तभी वो उसके लिए हेल्प आउट हो सकते हैं और उसको इस दलदल से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई और कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे इलाज के बारे में कि उनको इलाज की क्या समझ आई? चलिए मैं एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ। नशे की बीमारी का जो इलाज है वो नशे से दूर हो जाना नहीं है। अमूमन फैमिलीज को ये एक मिथ उनके ज़हन में होता है कि ये नशा करता है और किसी तरह से अगर हम इसे नशे से दूर कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा और इसका मसला हल हो जाएगा। मगर नशे के मरीज को नशे से दूर कर देना इलाज बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इलाज क्या है? इलाज मरीज के नशे की वजह से जो उसके लाइफ पैटर्न्स में खराबियां पैदा हो जाती हैं, जो उसके रवैये खराब हो जाते हैं, जो उसकी रूटीन खराब हो जाती है, जो उसकी चॉइसेस खराब हो जाती हैं, उन सब का ठीक होना जरूरी है। जो उसके थॉट पैटर्न भी खराब हो जाते हैं। तो जब तक एक नशे के मरीज के थॉट पैटर्न, रवैये, रूटीन और लाइफस्टाइल चॉइसेस ये ठीक नहीं होती, वो इलाज नहीं होता। और इलाज यहाँ पर ये काम भी करता है, यानी जब एक पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है और हम उसका इलाज कर रहे होते हैं तो हम उसको कोई सिर्फ नशे से दूर करना या सिर्फ उसकी बॉडी से ड्रग्स को रिमूव करना या टोटल एब्स्टिनेंस को सस्टेन करने का काम नहीं कर रहे होते, बल्कि हम यहाँ पर उसकी सोने का टाइम, उठने का टाइम, खाने का टाइम और उसके रवैयों को पॉलिश करने पे, उसकी हैबिट्स को पॉलिश करने पे काम कर रहे होते हैं। क्योंकि असल इलाज ही ये है कि बीमारी की वजह से जो मरीज की आदतों में खराबियां पैदा हुई हैं या बीमारी की वजह से जो मरीज के रवैयों में खराबियां पैदा हुई हैं कि एक बंदा जो पहले बड़ा कंप्लाइंट था, बात मानने वाला था, फरमाबरदार था और अब नाफरमान हो गया, बात नहीं मानता, तो अब उसका सिर्फ नशे से दूर हो जाना इलाज नहीं है, बल्कि फरमाबरदार होना भी इलाज है।
پھر جب وہ اس بیماری میں آیا تو راتوں کو جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے. تو اب علاج اس کا رات کو سونا اور دن میں جاگنا ہے. اگر ابھی بھی وہ رات کو جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے تو وہ علاج سے دور ہے اور کسی بھی وقت اس کا علاج ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور وہ ریلیکس ہو جائے گا. پھر اسی طرح سے پہلے وہ جو اس کی ایٹنگ ہیبٹس تھی بیماری میں آنے کے بعد مریض کی جو کھانے پینے کی عادتیں ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں. سو اب وہ کھانے پینے کی عادتیں بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے. بیماری میں آنے کے بعد وہ لینینٹ ہو جاتا ہے, وہ پڑا رہتا ہے, وہ کوئی کام کاج کرنا چھوڑ دیتا ہے, وہ ہر وقت بس نان پروڈکٹیو چیزوں میں انگیج رہتا ہے. تو اب اس کو پروڈکٹیو چیزوں میں انگیج ہونا ضروری ہے. سو علاج مریض کے سارے لائف پیٹرنز کا ٹھیک ہونا ہے. علاج نشہ چھوڑ دینا نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے نشہ چھوڑ دیا ہے بس یہی کافی ہے تو نشہ ایک دن واپس آ جائے گا. مگر اگر کوئی شخص جس نے نشہ چھوڑ دیا ہے اور اس کے ساتھ اب اس کے لائف پیٹرنز بھی ٹھیک ہے کہ وہ صحیح ٹائم پر سوتا ہے اور صحیح ٹائم پر اٹھتا ہے اور اس کی ہیبٹس اچھی ہیں, وہ بات اگر اس سے کوئی کی جائے تو ہاں جی کرتا ہے, وہ نہ جی نہیں کرتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور صحیح اس پہ ہے. مگر اگر وہ کہتا ہے میں یہ بات نہیں مانوں گا, میں یہ بات بھی نہیں مانوں گا, میں یہ کام بھی نہیں کروں گا, میں یہ بھی نہیں کروں گا, میں ادھر بھی نہیں جاؤں گا, آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ نشہ نہ کروں نا, یہی چاہتے ہیں نا کہ میں نشہ نہ کروں. آپ لوگ تو مجھے نشے کے لیے لے کر گئے تھے تو میں نہیں کروں گا. میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں آپ کوئی نشہ نہیں کروں گا. بٹ یہاں پر کتابیں جو ہمیں رہنمائی کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ مریض پھر کچھ دنوں میں نشہ بھی کر دے گا. وہی مریض ریہیبلیٹیٹ رہے گا جو سب اس کے سارے فیکٹرز ٹھیک ہیں کہ پہلے وہ کیا سوچتا تھا, کیا اب بھی وہ ویسے ہی سوچ رہا ہے تو پھر وہ نشہ بھی آ جائے گا. مگر پہلے جو اس کے سوچنے کے سٹائل تھے اور اب اس کے سوچنے کے سٹائل مختلف ہو گئے ہیں تو پھر ہم اس سے امید اور توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ نشہ نہیں کرے گا. بٹ اگر وہ پہلے بھی کہتا تھا کہ آپ لوگ ظالم ہیں, آپ لوگ ظالم ہیں, میں مظلوم ہوں, اور آج بھی وہ کہہ رہا ہے, نشہ تو نہیں کر رہا مگر کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, یہ جو علاج ہوا ہے نا یہ بڑا ظلم ہوا ہے, آپ لوگوں نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا جو سوچنے کا سٹائل ہے وہ ابھی ٹھیک نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے کہ دیکھیں نشہ تو نہیں کروں گا مگر سونے اٹھنے میں تو میری مرضی چلنے دیں, مجھے جب نیند آئے گی میں تب ہی سوؤں گا نا, مجھے نیند ہی دن میں آئے گی تو میں دن میں ہی سوؤں گا, مجھے رات میں نیند نہیں آ رہی تو میں کوئی زبردستی تھوڑا سو سکتا ہوں. تو پھر وہ مریض ٹھیک نہیں ہے, اس کو اس کے ان چیزوں کو ٹھیک ہونا ضروری ہے. سو سمجھ آ گئی آپ کو کہ علاج نشہ سے دور کر دینا یا نشہ چھوڑ دینا نہیں ہے. علاج مریض کے تمام لائف پیٹرنز کا ٹھیک ہونا ہے. جب تک مریض کے سارے لائف پیٹرنز ٹھیک نہیں ہوتے تو اس کا علاج نہیں ہو رہا, اور اگر ٹھیک ہو گئے اور اب کوئی لائف پیٹرن ریورس ہو رہا ہے, خراب ہو رہا ہے, یہ نشہ نہیں کر رہا مگر کوئی لائف پیٹرن خراب ہو رہا ہے تو پھر فوراً اس کے کاؤنسلر کو, ڈاکٹر کو بتانا ضروری ہے تاکہ اس کے کام ہو, کیونکہ اگر اس پہ کام نہیں ہوگا تو وہ ریلیکس کر جائے گا اور اس کا معاملہ خراب ہو جائے گا. اس لیے یہ ضروری ہے. جیسے کہ میں عموم فیملیز کو یہ بات آسان کر کے ایسے سمجھاتا ہوں کہ جیسے ایک مریض نشے کی بیماری میں آنے سے پہلے اس کی عادتیں, اس کا سونے اٹھنے کا ٹائم, اس کے کھانے پینے کا شیڈول, اس کے رویے ہوتے ہیں اور پھر وہ نشے میں آتا ہے, اور پھر جب وہ نشے میں آتا ہے تو اس کی یہ چیزیں, نشہ پہلے آتا ہے اور یہ چیزیں ایک ایک کر کے خراب ہونے لگ جاتی ہیں. نشہ آتا ہے اور اس کے رویے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, نشہ آتا ہے پھر اس کی عادتیں بھی خراب ہونے لگ جاتی ہیں, پھر اس کے سونے اٹھنے کا ٹائم بھی خراب ہونے لگ جاتا ہے, پھر اس کی دیگر چیزیں بھی خراب ہونے لگ جاتی ہیں. اب علاج کے بعد یہ جو چیز ہے یہ اپوزٹ ہے, یعنی علاج سے پہلے کیا ہے, علاج سے پہلے یہ چیز نشہ پہلے اور باقی چیزیں خراب بعد میں ہوئی, مگر علاج کے بعد یہ چیز, وہ چیزیں پہلے خراب ہوں گی اور نشہ بعد میں
سو فیملی کا بڑا فوکس ہونا چاہیے ان ساری چیزوں پر، مریض کی سوچوں پر، مریض کے رویے پر، مریض کے روٹین پر، مریض کی عادتوں پر، اور ان میں سے کسی بھی چیز میں اگر کوئی خرابی پیدا ہو تو فوراً اپنے کاؤنسلر سے رابطہ کرنا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ جی ہمارا بھی بہت ٹھیک ہے مگر یہ افسوس صحیح ٹائم پہ نہیں رہا، اور جتنی جلدی اس کو ٹھیک کیا جا سکے وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے، یا ویسے ٹھیک ہے مگر اس کے رویے خراب ہو گئے، ویسے ٹھیک ہے باتیں مان رہا ہے ساری مگر منہ بنا رہا ہے، ایسی باڈی لینگویج دے رہا ہے جیسے احسان کر رہا ہے وہ، کیونکہ جب مریض کا ڈینائل ایکٹیو ہوتا ہے تو علاج وہ احسان کر کے کروا رہا ہوتا ہے، تو یہ الارمنگ سائنز ہوتے ہیں۔ اچھا ویسے ٹھیک ہے مگر اب یہ غلط چیزوں کی ڈیمانڈ کرنے لگا ہے، دوبارہ اس کی جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں وہ خراب ہو گئی ہے، روزانہ برگر مانگ رہا ہے، روزانہ باہر کے کھانے مانگ رہا ہے، تو ڈائٹری ہیبٹس اس کی جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، یا ویسے ٹھیک ہے مگر اب 2-3 دن نہا نہیں رہا، کپڑے نہیں چینج کر رہا، کہہ رہا ہے میں نے کیا کوئی کہیں جانا ہے، میں نے کیا کوئی کچھ کرنا ہے تو میں نہا کے کیا کروں گا یا میں کپڑے پہن کے کیا کروں گا، یہ الارمنگ ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر نشہ ہے۔ فیملی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ نشہ نہ کرانا تھا اور وہ اچیو ہو گیا ہے، چلیں یہ تو قابل برداشت ہے، اس کو ہم برداشت کرتے ہیں، مگر جب فیملی اس کو برداشت کرتی ہے تو کچھ ہی عرصے میں پھر نشہ بھی آ جاتا ہے، نشہ بھی انٹری دیتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں جو ہے آگے رکھنی ہے کہ علاج نشے سے دور کر دینا نہیں ہے، علاج نشے سے دوری کے ساتھ ساتھ مریض کے رویوں کا درست ہونا، مریض کے عادتوں کا درست ہونا، مریض کے لائف پیٹرن کا درست ہونا، مریض کی سوچوں کا درست ہونا، مریض کی روٹین کا درست ہونا علاج ہے، اور اگر یہ چیزیں ساری درست ہیں تو علاج ہے، مگر اگر ان میں سے کسی چیز میں بھی خرابی ہے تو پھر علاج کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، علاج کو تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بعض دفعہ کچھ میڈیکیشنل چینجز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بعض دفعہ کچھ تھیراپیوٹک چینجز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بٹ اگین علاج کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ فیملی جب اپنے کاؤنسلر سے رابطہ کرے گی تو کاؤنسلر ان کے علاج کو ری وزٹ کرے گا، کوئی اس میں ایڈیٹنگ کرنے کی ضرورت ہوگی تو وہ ایڈیٹنگ کرے گا۔ سو ایک تیسرا جو پرنسپل ہے علاج کا وہ یہ ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، ساری چیزیں ٹھیک ہوگی تو ہی علاج ہوگا۔ ایک اور چیز ہے جو علاج ہے کہ نشے کے مریض کے ساتھ افیکٹولی کانورسیٹ کرتے رہنا چاہیے، اور اسی کے لیے ہم نے لاسٹ جو سیشنز کیے تھے کروشل کانورسیشن پر، وہ اسی کے لیے کیے تھے، جس کو سمرائز نے بھی کیا ہے کہ ایک نشے کے مریض کے ساتھ کیسے افیکٹولی کانورسیٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مریض جب ٹائم دیتا ہے، مشکل وقت مریض دیتا ہے، تو جب فیملی کو ہنر ہوتا ہے افیکٹو کانورسیشن کا، کروشل کانورسیشن کا ہنر ہوتا ہے، تو فیملی اس معاملے کو اچھے سے کانورسیٹ کر کے اور مینیج کر لیتے ہیں، مگر اگر فیملی کو علم نہیں ہوتا، ان کے پاس یہ ہنر نہیں ہوتا، تو جب مریض تک ٹائم دیتا ہے تو فیملی یا تو اوائڈنس پہ چلی جاتی ہے یا پھر کوئی بھر مار دیتے ہیں، بھر مارنا سمجھتے ہیں، کوئی گند مار دیتے ہیں، کوئی برا کر دیتے ہیں، میس کر دیتے ہیں، سو جو نہیں کرنا ہوتا۔ سو اس لیے آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ کیسے مریض کے ساتھ کانورسیٹ کرنا ہے، اور اس کو اگر سب سے شارٹ کر کے میں بتاؤں، فیکٹس پر رہیں، ایجنڈے پر رہیں، فیکٹس پر رہیں، ایجنڈے پر رہیں، یعنی آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ علاج میں رہیں، بس آپ بار بار یہ بات دہراتے رہیں، وہ آپ کو اس بات سے دور لے کر جائے گا، یعنی وہ مریض آپ کو اس بات سے دور لے کر جائے گا، وہ کہے گا یہ تو ان کا کاروبار ہے، یعنی وہ آپ کو اس بات سے دور لے کر جا رہا ہے، تو نہ کہیں کوئی نہیں خیر ہے،
ان کا کاروبار ہے, ہمارا بھی فائدہ ہے. وہ آپ کو کہے گا کہ میں نے اور بھی تو کام کرنے ہیں, ابھی علاج ہی کرتا رہوں گا, تو میں تو نہیں, اور کام بھی ہو جائیں گے, ابھی علاج ہونا ضروری ہے, تو پھر ابھی علاج ہی ہوگا. تو وہ آپ کو کہے گا کہ اگر ایسے کریں گے تو پھر میں نشہ کرنا شروع کر دوں گا, آپ لوگ تو میری بات ہی نہیں مان رہے. وہ تھوڑا ایموشنل ٹچ دے گا, ڈرائے گا. تو انہیں کہیں کہ کوئی بات نہیں, اگر آپ نشہ کرنے کا فیصلہ کریں گے تو پھر ہم اس کے مطابق علاج کو بدلنے کا کوئی فیصلہ کر لیں گے. علاج جو ریکوائر کرے گا ہم اس کے مطابق وہ کریں گے, مگر علاج ہوگا. اور ہم آپ سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ علاج ہو. سو اگر آپ مریض کے ساتھ افیکٹولی کانورسیٹ کرنا سیکھ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ افیکٹولی کانورسیٹ کرتے ہیں بغیر ڈرے اور بغیر دھمکائے, یعنی دھمکانا بھی نہیں ہے, ڈرانا بھی نہیں ہے اور ڈرنا بھی نہیں ہے, فیکٹ پہ علاج میں رہیں. اور کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا, ایسا ہوتا ہے ہمارا مریض لاجواب کرنے والا ہوتا ہے, کسی سوال کا جواب نہیں ہوتا تو بہت آسان ہے یہ کہنا کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے, اور ہم جائیں گے فالو اپ پہ, آپ اپنے کاؤنسلر سے اس کا جواب دے لیجیے گا, تو کاؤنسلر آپ ہی جو ہے اس کو جواب دے دے گا. سو فیملی کے پاس جب جواب نہیں ہوتا اور وہ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر وہ کہہ دیتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے. اور یہ کروشل کانورسیشن کے اینٹی ہے کہ وہ کہہ دینا جو نہیں کہنا. جب بھی آپ وہ کہہ دیں گے جو نہیں کہنا چاہتے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کروشل کانورسیشن سے باہر نکل گئے, آپ مریض کے گراؤنڈ پہ پہنچ گئے. جیسے کہ آپ نہیں کہنا چاہتے کہ تم نکل جاؤ گھر سے, دفع ہو جاؤ, تم نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے, تم تو ہو ہی ایسے, تم تو مر کیوں نہیں جاتے, تو پیدا ہی نہ ہوتے. ایسے تکرار عموماً فیملی کہہ دیتی ہے, کہنا نہیں چاہتے, اور تم آئی کیوں اس دنیا میں. اور بچہ پھر کہہ دیتا ہے کہ کسی کے لائے میں ٹھیک ہے, میں آپ بھی تھوڑا آ گیا. سو یہ نہیں کہنا, یعنی جو آپ کہنا نہیں چاہتے وہ کہنا ہی نہیں ہے. آپ نے کہنا کیا ہے, علاج میں رہنا ہے. یعنی آپ کا ایجنڈا کیا ہے, علاج میں رہنا ہے, علاج ہی کروانا ہے. مریض کا ایجنڈا کیا ہے, اس فکرے سے دور کرنا. سو افیکٹولی کانورسیٹ کرنا سیکھنا ہے. سو ہم سیشن کر چکے ہیں, ہم ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیں گے, ہم آگے چل کے بھی اس پہ بات کریں گے. بٹ کروشل کانورسیشن کے بارے میں آپ گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں. کافی سارا میٹیریل ہے گوگل پر, یوٹیوب پر, فیس بک پر. آپ کروشل کانورسیشن کا ورڈ لکھیں گے, پرنسپلز آف کروشل کانورسیشن لکھیں گے, تو آپ کے پاس میٹیریل آ جائے گا. آپ کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. بٹ لرن ٹو کانورسیٹ افیکٹولی ود پیشنٹ. ایک اور جو علاج ہے نشے کی بیماری کا علاج, وہ کیے بغیر علاج آگے نہیں بڑھتا. اور یہ میں اپنے اسٹاف کی ٹریننگ کے دوران, میں اپنے اسٹاف کی ٹریننگ میں بھی یہ چیز ضرور کرتا ہوں, ان کو کہتا ہوں کہ یہ چیز درست ہونی چاہیے. Don't see him as a bad person. جب تک آپ اسے ایک برے انسان کے طور پر دیکھیں گے آپ اسے ٹھیک نہیں کر سکیں گے, اس کا علاج نہیں آگے بڑھ سکے گا. سو اگر فیملی ہی مریض کو ایک برے انسان, برے شخص, گندے انسان کے طور پر دیکھتے ہیں, ناکام انسان کے طور پر دیکھتے ہیں, نفرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہیں, تو وہ اسے تبدیل نہیں کر سکتے, وہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. سو یہ میں اپنے اسٹاف کو بھی ٹرین کرتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ ان کے اندر سے یہ چیز ختم ہو, کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں ان مریضوں کو برے انسان کے طور پر دیکھا جاتا ہے, گندے انسان کے طور پر دیکھا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم سب کے دلوں میں ان کے لیے نفرت ہے. اور ہمارا مذہب بھی یہ گائیڈنس دیتا ہے کہ نفرت سے نہیں بدلا جا سکتا. سائنس تو کہہ رہی ہے کہ جن کو آپ بدلنا چاہتے ہیں, جن کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ان کو پھر نفرت زدہ نظروں سے دیکھ کر نہیں ٹھیک کر سکتے. تو آپ لوگوں نے بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ان کو ایک برے انسان کے طور پر نہیں دیکھنا, کیونکہ بیمار کو برے انسان کے طور پر نہیں دیکھا جاتا. بیمار کو
بیمار سے نفرت نہیں کی جاتی. بیمار جو ہے اس کو ایک ناکام شخص کے طور پر نہیں دیکھا جاتا. بیماری ہے, کسی کو بھی ہو سکتی ہے. کیا ہم ایک ڈائبیٹک کو برے انسان, ناکام انسان یا نفرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہیں؟ ڈائبیٹک کو آپ بتائیں کہ ایک ڈائبیٹک کو ہم دیکھتے ہیں کتنا گندا بندہ ہے, شوگر کی جان ہی نہیں چڑھ گیا, دیکھتے ہیں؟ یا ایک ہائپر ٹینشن, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہائپر ٹینشن میں جو ریلیپس کا ریشو ہے وہ 60 to 70% ریلیپس کا ریشو ہائپر ٹینشن میں ہے. تو آپ دیکھیں کہ کیا ہم کسی بلڈ پریشر کے مریض کو نفرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہیں؟ بلکہ ہماری نظریں ہمدردانہ ہوتی ہے, ایمپتھی ہوتی ہے, ہم ہمدردانہ نظریں اس کے لیے رکھتے ہیں. سو دس از آلسو اے پرنسپل کہ اس کو برے انسان کے طور پر نہیں دیکھنا. آپ نے اس کے لیے دل میں نفرت نہیں رکھنی, کیونکہ وہ ایسے انسان برا نہیں ہے. میں نے اپنے تجربے میں ان لوگوں کو باقی لوگوں سے زیادہ اچھا پایا. یعنی میں نے اپنے تجربے میں نشے کے مریضوں کو باقی لوگوں سے زیادہ محبت کرنے والا, زیادہ عزت دینے والا, زیادہ خیال رکھنے والا پایا ایز کمپیئر ٹو نارمل پیپل. سو یہ بھی انسان ہے. سو آپ اگر اس کو نفرت زدہ نظروں سے دیکھیں گے, بھی فیملی بھی, بھائی ہے, بہن ہے, ماں ہے, باپ ہے, بیوی ہے, جو بھی ہے, تو آپ اس کی ہیلپ نہیں کریں گے, آپ اس کا علاج نہیں آگے بڑھا سکیں گے. آپ نے اس کو صرف اور صرف ایک مریض کے طور پر دیکھنا ہے, ایک بیمار شخص کے طور پر دیکھنا ہے. سو یہ بھی ایک علاج ہے. سو آپ میں سے کوئی ایڈ کرنا چاہے گا کہ ان کو کیا سمجھ آئے کہ علاج کیا ہے؟ مرید کے والد کو کیا وہ دے مائک کی, مرید کے والد سے پوچھتے ہیں. پہلے تو ہم چاہیں گے کہ آپ مرید کا تھوڑا فیڈ بیک بھی دیں کہ مرید کیسے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابو مرید ہوں اور عید جو ہے وہ رمضان میں یہاں پر آئے تھے اور ان کے ساتھ میں بھی یہی مسئلہ ہوا کرتا. تو الحمدللہ ان کا یہاں پر سوچ علاج ہوا. اب وہ گھر میں ایک مہینے سے ہمارے ساتھ ہیں اور جیسا کہ ہم چاہ رہے ہیں, ہم جو چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, بٹ ہم کیا چاہتے تھے جو آپ نے ہمیں دیکھ لیا اس کے مطابق یہ عمل کر رہے ہیں. الحمدللہ اس کو بھی اپنی پڑھائی میں مشغول ہو چکے ہیں. تو ان کی مصروفیت جو ہے وہ اپنا ہماری نظر پہ ہے. ہم نے جہاں تک ان کو پایا تو ہمارے اوقات کے اوپر پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک آخری پوائنٹ پھر ہم اپنے سیشن کو اینڈ کریں گے. نشے کی بیماری کا جو علاج ہے وہ شیم میں رہتے ہوئے نہیں ہے. یعنی جب تک آپ شیم میں رہیں گے علاج نہیں ہوگا, آپ کو شیم سے باہر آنا پڑے گا. یعنی جب آپ شیم میں ہوتے ہیں تو آپ علاج کو, بیماری کو, بیماری کی خرابیوں کو, آپ اپنی زیادہ تر انرجی جو لگا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو ہائڈ کرنے پہ لگا رہے ہوتے ہیں, آپ اس کے اوپر پردے ڈالنے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. سو سائنس یہ رہنمائی ہماری کرتی ہے کہ یہ کام چھوڑنا ہے, یہ کام چھوڑنا ہے, یہ کام کرتے ہوئے علاج میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. سو اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے بھی شیم سے باہر آنا ہے. ہم اس پہ بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں, کام کاج بھی کرتے رہتے ہیں. یعنی شیم کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو فالٹی سمجھیں, آپ اپنے آپ کو قصوروار سمجھیں, آپ اپنے آپ کو گندا سمجھیں, آپ اپنے آپ کو نکما سمجھیں, آپ اپنی ورتھ ویلیو کسی میٹیریل کے ساتھ اٹیچ کریں کہ یہ گاڑی, یہ میٹیریل, یہ گھڑی, یہ موبائل, یہ کپڑے ہیں تو میری عزت ہے. اور اگر کسی نے مجھ سے یہ گاڑی لے لی, یہ میرے کپڑے لے لیے, یہ موبائل لے لیا, یہ چیز لے لی مجھ سے, تو میری عزت ختم ہو جائے گی, میں ذلیل ہو جاؤں گا.
تو یہ شیم کی علامتیں ہیں. تو فیملی کے اندر بھی شیم کی علامتیں ہوتی ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ اٹ از آور فالٹ, یہ تو ہمارا پیارا اس بیماری میں پھنس گیا ہے, اٹ از آور فالٹ, یہ ہمارا کوئی فالٹ ہے, ہماری کوئی کمی کوتاہی ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا یہ جو فالٹ ہے یہ پتہ نہ چلے کسی کو. تو عموماً میں نے فیملیز کو دیکھا ہے کہ وہ اپنا جتنا زیادہ زور علاج کے لیے لگانا چاہیے اس سے زیادہ زور اس علاج اور بیماری کو چھپانے کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں, ڈیو ٹو شیم, کہ وہ ٹاکسک شیم میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا زور لگا رہے ہوتے ہیں. تو شیم سے باہر آنا ہے, نہیں سوچنا لوگ کیا سوچیں گے. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ یہ سوچتے رہیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں یا وہ کیا سوچ رہے ہیں. نہیں سوچنا ہے اس بارے میں. آپ نے سوچنا آپ کے لیے بہتر کیا ہے, نہیں سوچنا کہ آپ کے پاس کیا مٹیریل ہے اور کسی اور کے پاس کیا مٹیریل ہے. کیونکہ سب سے قیمتی مٹیریل ہمارا یہ جسم ہے, ہماری یہ جان ہے, ہماری یہ سانسیں ہیں, ہمارا یہ وقت ہے, ہمارے یہ منٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی منٹ لے لیتا ہے, ہم سے کوئی جسم کا عضو لے لیتا ہے, ہمارا کوئی آرگن خراب ہو جاتا ہے, تو ہمیں اس کی جو اہمیت ہے, اس کی جو قیمت ہے, اس کا پتہ چلتا ہے. سو بہت زیادہ آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی انرجیز اس بیماری اور علاج اور اس بیماری کی تباہ کاریوں کو چھپانے پر نہیں لگانی. آپ نے اپنی انرجیز علاج میں لگانی ہے اور علاج میں جو ہے جو علاج کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے.